میں دین کے بارے میں کچھ نہیں بات کروں گا، مجھے نہیں پتا ایکچولی. میں جو دنیا میں ہوں، جو دنیا میں جو بھی دیکھا ہے، میں اس ایکسپیرئنس سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیے سر. تو آپ نے کہا کہ قدر ہے، اللہ نے کلام کو کہا کہ لکھ دو، اور کلام نے لکھ دیا. کلام نے نہیں، قلم نے. قلم کہتے ہیں پین کو. قلم. ارے یار کچھ بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کلام اور قلم میں بہت فرق ہے نا میری جان، اس وجہ سے میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. میں ساؤتھ انڈیا سے ہوں تو میرا ہندی اتنی اچھی نہیں ہے. ہاں تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، کلام کی بات نہیں ہو رہی، قلم کی بات ہو رہی ہے، پین کی بات ہو رہی ہے. ہاں، یہ بات سمجھ گئے نا قلم آپ؟ قلم 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 ٹھیک اوکے. ہے. ہاں، قلم کو کہا کہ لکھ دو تو قلم نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان وہی کرے جو قلم نے لکھا ہے یا اللہ نے کیونکہ کہا یہی ہے. میں نے حدیثیں دکھائی تھی نا، میں نے آپ کو چاروں پانچوں جو حدیثیں دکھائی تھی سنن ماجہ سے، ہاں کتاب جو القدر کے اندر سے، وہ یہی دکھائی تھیں. اور پھر صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے، اگر آپ 6 گھنٹے سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو ساری حدیثیں دکھائی تھی کہ آپ اسے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. ایون جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ساری عمر اچھے کام کیے، ساری عمر اچھے کام کیے، لیکن آپ کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ آپ جہنمی ہیں، تو آخر میں، اینڈ میں، مرنے سے پہلے اگر ایک بالش کہتے ہیں ہاتھ، ایک ہاتھ، اگر آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیں تو انگوٹھے سے لے کے چھوٹی انگلی تک کے فاصلے کو بالش کہتے ہیں. بالشوں میں ایک زمانے میں جانا جاتا تھا کہ ڈسٹینس کتنا ہے، کتنی بالش کا ڈسٹینس ہے، کیونکہ اس زمانے میں فٹے نہیں ہوتے تھے. فٹ اور اس سے بالش ایک ہاتھ، اگر آپ نے کبھی بچپن میں کیا ہو ہاتھ سے، ٹھیک ہے، تو ایک بالش کا گوٹی فاصلہ رہ کھیلنے جاتا ہے. وہ ایک بالش نا، اس میں ہم لوگ جب یہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے نا، تو اس میں ہاں اس طریقے کے وہ یوز کرتے تھے، ایک ہاں بالش. اور ایک بلس جب گوٹی کھیلتے تھے، ہاں، تو اس کو ایک بلس، دو بلس، مطلب وہ اس سے کرتے ہو آپ اپنا ہاتھ سے. انگوٹھا جو ہے، انگوٹھے سے جو لاسٹ والی آپ کی انگلی ہے اس کو پھیلا کے جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو ایک بلس بولتے ہیں. تو جب بالکل. گوٹی کھیلتے تھے ہم لوگ تو اس میں اس سے ماپا جاتا تھا، 10 بلس ہے، 5 بلس ایسا. تو یہ ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا آپ کی موت میں اور آپ کی زندگی کے درمیان. اس وقت آپ ایک ایسا کام کر دو گے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو جہنم میں بھیج دے گا، کیونکہ آپ کی قدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ آپ جہنمی ہیں. Now, with that being said, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی تقدیر کی لکھی ہوئی لکھائی سے کچھ بھی بدل سکتا؟ ٹھیک ہے، میں آئی ایگری، لیکن میں نہیں مانتا کہ یہ حدیث میں نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں. تو آپ کیا قرآن سے دکھا سکتے ہیں چیزیں؟ جسے میں قرآن سے بھی دکھا سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو بنایا ہی صرف اور صرف جہنم کے لیے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میرا جو قول الحق ہے، جو میرا سچا قول ہے، جو سچا پرومس، سچی سٹیٹمنٹ ہے، وہ پوری ہو کے ہی رہے گی. کیوں؟ کہ میں ان کو گمراہ کروں گا تاکہ وہ جہنم میں جائیں. یہ میں نے بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے، اگر آپ صرف قرآن میں دیکھیں. دوسرا، اگر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر کے ساتھ جو آپ ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ اگر دیکھیں. یہ ورس اور میں سورہ بتا دیں گے دیتا تو ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں دیتا ہوں. لیکن اگر آپ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے عمر کے ساتھ جو ڈسکشن ہے وہ دیکھیں، قرآن کے اوپر تھی، جس میں قرآن میں حضرت خضر نے ایک بچے کا قتل کیا تھا. وہ ڈسکشن آپ نے دیکھی تھی؟ جی جی جی. تو وہ کس کے اوپر کی تھی؟ وہ کی ہی اسی کے اوپر تھی کہ حضرت خضر کا قتل کیوں ہوا. کیونکہ حضرت خضر صاحب جو تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے اس نے بڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے. اس نے بھی کیا نہیں ہے بھائی. اگر اس کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے تو اس بچے کا قتل کبھی بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا. جی اگر اس کی ہو سکتی ہے تو اس کے یہ تقدیر کبھی بھی بدل سکتی ہے، تو پھر اس کا یہ قتل کبھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا. لیکن قتل کیا گیا. کیسے کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ لکھا گیا تھا. دیکھیں قرآن کہتا ہے چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 179 کے اندر، چیپٹر نمبر 7 کی دیکھیں. اب میں بولنے لگا ہوں، فٹافٹ اسکرین نہیں دکھاؤں گا تاکہ آپ بعد میں جا کے ویریفائی ویلیڈیٹ کر لیجیے گا. ریکارڈڈ ہے، لائیو ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. قرآن میں چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 179 کہتی ہے، اینڈ وی ہیو سرٹنلی کریٹڈ ہیل فار مینی آف دی جن اینڈ دی مینکائنڈ. ہم نے بنائی ہے جہنم بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے. They have hearts which they do not understand. They have eyes which they do not see. They have ears which they do not hear. Those are like livestock. وہ ڈنگر ہیں، دیکھ سکتے ہیں نہ، سن سکتے ہیں نہ، بول سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے جہنم انہی کے لیے بنائی ہے. قرآن کہتا ہے چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 93 کے اندر کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی قوم بنایا تھا، ایک ہی قوم بنا دیتا. لیکن بٹ
He caused you to astray, لیکن اس نے تمہیں گمراہ کیا. Whom he willed, جس کو اس نے چاہا گمراہ کرنے کا. And he guided whom he wills, اور اس نے ہدایت دی جس کو اس نے چاہا کہ میں ہدایت دوں. اور پھر تم سے سوال کروں گا آخرت میں. قرآن چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 93. کیوں کہتا ہے اللہ بھائی ایسی بات؟ بھائی تو سوال ہی کیسے کر سکتا ہے اگر تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرے گا، جسے چاہتا ہے ہدایت دے گا؟ اس کا جواب اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 149. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے بہت دور کا آرگیومنٹ تھا، فار ریچنگ آرگیومنٹ تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہی گائیڈ کر دیتا. تو اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ سب کو گائیڈ کرے. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. کیوں نہیں اللہ نے چاہا؟ یہ بات اللہ بولتا ہے قرآن چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 کے اندر. اینڈ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں سب کو رحمت سے نواز دیتا، لیکن میرا جو حق القول ہے، قول الحق، جو سچا وعدہ ہے، ورڈ، وہ ہمیشہ ثابت ہوگا سچا. کیا ثابت ہوگا؟ کہ I will surely fill hell with jinn and mankind together. میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا. قرآن چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13. اللہ کہتا ہے اسی وجہ سے میں سب کو گائیڈ نہیں کرتا، اسی وجہ سے میں کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. قرآن چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119 بولتی ہے except whom your Lord, whom your Rabb has given mercy. وہ لوگ جن کو خدا نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. And for those he created them, اور ان کو بنایا ہی اس لیے کہ اللہ نے ان کو رحمت دینی تھی، اپنی رحمت دینی تھی، اپنی مرسی دینی تھی، اپنی ہدایت دینی تھی. بٹ لیکن جو اللہ کا حق القول ہے، جو اس کا سچی سٹیٹمنٹ ہے، جو اس کا سچا وعدہ ہے، جو اس کا سچا کہی ہوئی بات ہے، وہ پوری ہو کے رہے گی. That he will surely fill hell with jinn and mankind together. قرآن چیپٹر نمبر 11 کی ورس نمبر 19. اگر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ، یہ صرف قرآن ہے، اس میں حدیث پہ گیا نہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ خود کلیئرلی بول رہا ہے میں نے گائیڈ ہی نہیں کرنا اس کو، میں نے بلکہ اس کو گمراہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس کو بنایا ہی اس لیے. اور میں نے جس کو جنت میں پھینکنا ہے، میں نے اس کو ہدایت دینی ہے، کیونکہ میں نے اس کو بنایا ہی اسی لیے وہ بندہ میری مرضی میں رہے گا. تو جناب آپ کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں، میں نے قرآن کی آیتیں آپ کو دکھا دی تھیں، جو کہ چیپٹر نمبر 18 کی آیت نمبر 65 سے 82 ہے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی، کہ ان تمام آیتوں کی ایکسپلینیشن اور فزیکل ڈیمونسٹریشن حضرت خضر نے کی اس بچے کو قتل کر کے. تو لہٰذا ایٹ دا اینڈ آف ڈے مائی فرینڈ، قرآن اونلی پہ بھی اگر آپ رہو تو یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو بھائی اس حساب سے شیطان بھی وہی کر رہا ہے جو اللہ نے کہا ہے. ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی. شیطان نہیں، ابلیس. ابلیس بھی وہی کر رہا ہے جو اللہ نے کہا ہے. ایبسلوٹلی. تو ابلیس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا. ایبسلوٹلی. اور آپ بھی وہی کر رہے جو اللہ نے کہا ہے. ایبسلوٹلی. ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا خود ہی شیطان ہے. دیکھو اللہ خدا، لیٹ سے اللہ کو اپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. گاڈ کا پرپس کیا ہونا چاہیے؟ گاڈ کا پرپس ہونا چاہیے کہ ہر بندے کو ہدایت دے اور اس کو جنت دے یا اس کو اچھی جگہ دے. لیکن قرآن کا اللہ وہ کام کر رہا ہے جو کہ ایک شیطان کرتا ہے، گمراہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں، کیونکہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تمام لوگ جہنم میں جائیں. بیسک آئیڈیالوجی ہے کسی بھی ریلیجن کی، آپ لے لو، ٹھیک ہے، کہ شیطان کا کام ہے کہ لوگ بری جگہ پہ جائیں، جہنم میں جائیں، نار میں جلیں. اگر اللہ بھی وہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو نار میں ڈال رہا ہے، جہنم میں ڈال رہا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ اور شیطان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، ون آف دا وجہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک بڑا شیطان ہے، کیونکہ پرپس آف گاڈ از ناٹ ٹو پٹ پیپل ٹو ہیل. خدا کا مقصد لوگوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، خدا کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جنت میں ڈالے. ویئر ایز قرآن کا اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو قول الحق ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کا قول الحق، حق القول سچا وعدہ یہ ہے کہ لوگوں کو جنت ڈالے گا. نہیں، قرآن کا اللہ کہتا ہے کہ اس کا سچا وعدہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. ہاؤ کین اے گاڈ جو کہ ایک اچھا گاڈ ہے وہ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اسی لیے میں اسلام کو کہتا ہوں کہ دھرم نہیں ہے، وہ ادھرمی ہے. کیونکہ دھرم کا پرپس یہ ہونا چاہیے
کہ لوگوں کو جنت میں ڈالے. ساحل بھائی جنت کو ہندی میں کیا کہتے ہیں یار؟ پلیز مجھے بتانا یار. جو لوگ جنت کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ سورگ. لوگوں کو سورگ میں پہنچائے, لوگوں کو سورگ لے کے جائے, نہ کہ اسورگ. سورگ کو کیا کہتے ہیں یار ہندی میں؟ جہنم کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ نرک. نرک. نہ کہ لوگوں کو نرک میں لے کے جائے. قرآن میں اللہ پرومس یہ کر رہا ہے, جو سچا وعدہ دے رہا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ نرک. نرک میں لے کے جاؤں گا بھائی. یعنی ہاؤ کین گاڈ, یہ تو اسوروں کا کام ہے. اسور جو ہیں وہ نرک ہی ہیں, وہ نرک میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اب آپ کو ایگزامپل آپ کی ہندی لینگویج کے اندر بھی دے دی, کیونکہ آپ ہندوستان سے ہیں, تو آپ کو ہندی زبان کے اندر ہندی ایکویلنس میں بھی بتا دیا. تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سمجھ آیا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی, میں یہاں پہ صرف نالج لینے آیا ہوں, میں یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا بھائی. آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, میں نالج لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس پہ ریسرچ کروں گا, اور شاید میں بھی اتنا نالجبل ہو جاؤں کہ ایک دن آپ سے میں ڈیبیٹ بھی کروں. سر شکریہ آپ بھائی. اتنا ویٹ نہ کریں, آپ اپنے کسی مولانا, مفتی, حافظ اس ٹائپ کے بندے کو لے لیں. نہیں نہیں, یہ لوگ میرے کو ان سے بھروسہ اٹھ چکا ہے بھائی. ٹھیک ہے, مولانا, مفتی. چلے پھر انشاءاللہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کریں گے, آپ میرے ساتھ آ کے سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوں گے. تھینک یو سو ویری مچ سر, بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا. دیکھیں گے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, بہت دھنیہ واد سر, تھینک یو. نہیں سر بھائی, دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم آپ کے پاس یاسمین جو آئی تھی وہ 2 نمبر آئی تھی. لیٹس سی کہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے, میں ذرا کور کر لوں. جی مس, کیسے ہیں آپ سب؟ 2 نمبر کنفرم ہو گیا. ایٹ لیسٹ میرے ہیڈ فون سے تو کنفرم ہو گیا. لوگ جو لائیو چیٹ میں دیکھ رہے ہیں ذرا کنفرم کر دیں کہ 2 نمبر یاسمین ہے کہ 1 نمبر یاسمین ہے. جی مجھے تو کنفرم ہو گیا ہیڈ فون سے سن کے. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ لوگوں نے بھی کہہ دی 2 نمبر ہے فیک. ہلو, میری آواز آ رہی ہے؟ بھی آ رہی ہیں. ہلو ایڈم, کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اتنا گلا دبا کے کیوں بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے اس طریقے سے میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں آپ لوگ؟ پچھلی وقت سر بھی ہر آج بندہ لائیو چیٹ میں کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے فیک ہے, 2 نمبر ہے, 6 نمبر ہے, 2 نمبر ہے, 6 نمبر ہے. ٹھیک ہے, میں چلی جاتی ہوں, کوئی بات نہیں. چلے تھینک یو, بائے. او مین, یہ کیا تھا یار؟ یار لوگ 2 نمبری کیوں مارتے ہیں اتنی؟ یہ تو افو کو پیچھے چھوڑ گیا. لوگ کہہ رہے 6 نمبر ہے, چھکا 6 نمبر. او مین, چلو تو پھر میں چلی جاتی ہوں. وہ فشر مین کہہ رہا ہے, فشر مین کہتا ہے یہ ساجد ہے کیا؟ اوہ، ساجد اپنی عزت کی خاطر واپس آ جا اور بتا دے تو نہیں تھا. نہیں نہیں, ہمارے ساجد بھائی جب بولتے ہیں نا تو پھر کوئی جج نہیں کر سکتا انہیں. اوکے, اس اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں. اختتام کی طرف آتے ہیں. 6 گھنٹے سے زیادہ لمبی اسٹریم ہو چکی ہے آلموسٹ. ایک اور حدیث آپ کے سامنے لاتے ہیں. یہ جناب یہ اسٹریم یہ حدیث کو دیکھیں. یہ بھی سنا بھی داؤد کی ایک حدیث ہے. یہ کہتی ہے, ادھر گئی, the messenger of Allah saying, a woe does not provide for the son of Adam anything which I did not decree for him, but a woe draws it. A divine decree is one which I have destinated. It is extracted from a miser. He is given what he was not given before. کہتے کہ ایک جو واو ہے جو کہ کسی بھی آدم کے بچہ نے دیا ہے, وہ نہیں, وہ کبھی بھی اس چیز سے باہر نہیں ہے.
جو کہ ڈیوائن ڈکری کے اندر، جو کہ قدر کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہے پہلے سے ہی. یار اس کی ٹرانسلیٹ کرنا بہت مشکل ہے. کدھر ہے؟ ہاں اردو ہے بھائی، اردو ہے. یہ دیکھیں کہ ابن آدم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتی جسے میں نے اس کے لیے مقدر نہ کر دیا ہو، جو اس کی تقدیر میں لکھ نہ دیا ہو. میسنجر آف اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو میں نے اس کے تقدیر میں پہلے سے نہ لکھ دی ہو، لیکن نظر اسے اس تقدیر سے ملاتی ہے جسے میں نے لکھ دیا ہے. جب وہ نظر کرتا ہے، نیاز اور نظر کرتا ہے، تو وہ اس کو اس تقدیر سے ملا دیتی ہے جو تقدیر میں لکھ دی ہے، اسی لیے وہ نظر و نیاز کرتا ہے. یہ بخیل سے وہ چیز نکال لیتی ہے جسے وہ اس نظر سے پہلے نہیں نکالتا، یعنی بخالت کے سبب صدقہ خیرات نہیں کرتا مگر نظر کی وجہ سے کر ڈالتا ہے. Imagine that کہ each and everything آپ نے جو صدقہ خیرات کرنا ہے، آپ نے جو لوگوں کو دینا ہے، وہ بھی آپ کی قدر میں لکھا جا چکا ہے اور آپ اس سے لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے. بھائی میں نے آپ کو دکھایا کہ نہ تو آپ کی تقدیر اس سے باہر نکل سکتی ہے، آپ کی ڈیڈز اس سے باہر نہیں نکل سکتی، آپ کے کرم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کی دعا اس لکھی ہوئی چیز سے باہر نہیں نکل سکتی، آپ کی نظر و نیاز اور صدقہ خیرات اس سے باہر نہیں نکل سکتا. جو مسلمان کہتے ہیں کہ نظر و نیاز کرنے سے، صدقہ کرنے سے آپ کی تقدیر بن جاتی ہے، آپ کا مال و دولت بھر جاتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، یہاں پہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی تقدیر کے اندر لکھی گئی ہوئی ہے، وہ بھی اس کی تقدیر کے اندر لکھی دی ہوئی ہے. There is nothing جو کہ اس کی تقدیر کے اندر نہیں لکھی گئی ہوئی. کوئی نہیں ہے ایسی چیز جو کہ اس کی تقدیر کے اندر نہیں لکھی گئی ہوئی. اور پھر محمد کہتا ہے آج کل کے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ محمد کو پتا تھا obviously کہ وہ اتنی بیہودہ چیز فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے. آج کے مسلمان اس چیز کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیے آپ کے سامنے آتا ہے اسکرین پہ. سنا ابی داؤد کی حدیث 4613. ابن عمر کا ایک شامی دوست تھا جو ان سے خط و کتابت رکھتا تھا، یعنی کہ اس لیٹر کے اوپر بات رکھتا تھا. تو عبداللہ بن عمر نے اسے کہا مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم تقدیر کے سلسلے میں سلف کے خلاف جا رہے ہو. سلف صالح ہیں محمد، آل محمد، اس کے صحابی، اس کے تابعی اور تبع تابعی. ٹھیک ہے، تم سلف کے خلاف جا رہے ہو، کوئی بات کہی ہے، لہٰذا اب تم مجھ سے خط و کتابت نہ رکھنا، اب تم مجھ سے لیٹر کے اوپر انٹریکشن مت رکھنا. اس لیے کہ میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے، جو تقدیر کو، پری ریٹن ڈیسٹنی کو کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ویسے ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ویسے ہے، فری ول ہے، فلانا ہے، ٹماکنا ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، نہیں آپ کا فری. بھائی قرآن اور حدیث میں کسی جگہ کے اوپر فری ول ہے ہی نہیں. اٹس اے کمپلیٹ پری ریٹن ڈیسٹنی. اور یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سلف کو جھٹلائیں گے، پری ریٹن ڈیسٹنی کو جھٹلائیں گے. اور ہمارے مسلمان جھٹلاتے ہیں. کیوں جھٹلاتے ہیں؟ بیکاز اٹ از دی ایبسلیوٹلی obnoxious idiotic thing. کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو کٹ پتلی بنا دیا ہے، آپ کو ایک پتلی بنا دیا ہے جس پتلی کی ڈوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جب چاہے جو مرضی آپ سے کروا رہا ہے، تو وہ آپ کو جنت و جہنم کیسے دے سکتا ہے؟ تو محمد کے مرنے کے بعد اس کے صحابی کی ایک روایت ہے حدیث کے اندر، جو کہ حدیث بیان کرتی ہے کہ محمد نے کہا تھا کہ میری امت میں لوگ ایسے آئیں گے جو کہ تقدیر کو جھٹلائیں گے، اور وہ لوگ آج تک موجود ہیں. اور اسی لیے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے وہ جہنمی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے.
دس از دا ریالٹی. کیونکہ محمد کو پتا تھا کہ یہ اتنا ابناکشس قسم کی میں آئیڈیالوجی پریزنٹ کر رہا ہوں کہ اس کو ایکسپٹنس دینا بہت ڈیفیکلٹ ہے, امپاسبل ہے. تو فری ول کہاں ہے؟ اگر تقدیر ہے تو فری ول نہیں ہے, اور اگر فری ول ہے تو تقدیر نہیں ہے. دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن پہ ہیں, 180 ڈگری کے اوپر ہیں, 180 ڈگری کے اوپر ہیں. چونکہ یہ 180 ڈگری کے اوپر ہے تو یہ دونوں ایگریڈ اپون میں نہیں ہو سکتی. لہذا اگر ہم اس کو سمری فارم میں دیکھیں, قرآن چیپٹر نمبر 68 کی آیت نمبر 1 کہتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا. تفاسیر اور احادیث جو کہ میں نے آپ کو مطالعہ کروایا آج, وہ دکھاتی ہیں کہ جناب اس قلم کو کہا گیا کہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ دے جو اخیر تک ہونا ہے, ان کے اعمال, ان کی زندگی, ان کی ڈیتھ. تو نہ تو آپ کے اعمال بدل سکتے ہیں, نہ تو آپ وہی کریں گے جو قلم نے لکھ دیا ہے, اور آپ تبھی مریں گے جو قلم نے لکھ دیا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ قلم کو سکا دیا گیا, اس کو ڈرائی کر دیا گیا. اگر قلم کو ڈرائی کر دیا ہے تو اب آپ بدل نہیں سکتے, نہ تو اپنی تقدیر بدل سکتے, نہ اپنا کچھ اور بدل سکتے ہیں, نہ ڈیتھ بدل سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے محمد قرآن کے اندر حدیث کے اندر بولتا ہے کہ لوگ تقدیر کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں, کیونکہ جو ان کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ جہنم میں جائیں گے, لہذا جہنم میں جائیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا. ایون دعا نہیں بدل سکتی آپ کی موت کو. ابن ماجہ کی حدیث ہے 1438 کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے لیے دعا کر دو, اس کے لیے ہوپ دے دو, اس کو ہوپ دے دے گی, لیکن تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو بدل نہیں سکتی, اس کو بدل نہیں سکتی. سنن ابن ماجہ کی حدیث 81 کہتی ہے کہ جو تقدیر کو مانتا نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ بلیور ہی نہیں ہے, مسلم ہی نہیں ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث مسند احمد کی حدیث 191 بھی یہ بات بولتی ہے کہ ڈیوائن ڈکری از فار ایوری مسلم ٹو بلیو. ہر مسلمان کے لیے وہ بلیو کرے گا 100%. صحیح مسلم میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. قریشی لوگ آئے اور کفار مکہ آئے جنہوں نے ڈس ایگری کیا. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 83 کے اندر محمد نے ان کو بولا کہ بھائی جان ہیلو, ڈیوائن ڈکری ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہو چکی ہے, اور پھر قرآن کی آیات دے دی ان کو کہ قرآن کی ان آیات میں, قرآن چیپٹر نمبر 54 کی آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر لوگوں کو ہیل میں ڈالا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا, اس چیز کے اوپر, بیس کے اوپر کہ ان کی جو قدر میں لکھ دیا گیا, قدر میں, تقدیر میں, قدر میں جو چیز لکھ دی ہے اس کی وجہ سے ان کو ہیل میں ڈالا جائے گا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 83 ہے جس میں قرآن کی آیتوں کو بیان کر کے بتایا گیا ہے یہ بات. پھر سنا ابی داؤد کی حدیث 3288 کلیئرلی اس چیز کو بتاتی ہے کہ آدم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی, چاہے وہ نظر ہو, چاہے نیاز ہو, چاہے کچھ بھی ہو, جب تک کہ وہ اس کی قدر میں لکھ نہیں دی گئی ہوئی, جب تک کہ وہ اس کی قدر میں لکھ دی نہیں گئی ہوئی. اس کی بیسک اگزامپل قرآن کلیئرلی ایکسپلین کرتا ہے absolutely by giving an example of Prophet Green, Prophet Khizr, کہ Prophet Khizr نے ایک بچے کا قتل کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی قدر میں لکھ دیا گیا تھا, اس کی ڈیوائن ڈکری کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ یہ بڑا ہو کے اپنے پیرنٹس کے خلاف جائے گا اور ان کو کافر بنائے گا. اگر یہ اس کی ڈیوائن ڈکری میں نہ لکھا ہوتا, یا ڈیوائن ڈکری چینج ہو سکتی,
تو دنیا کے دو بڑے پروفٹ اس وقت کے، خضر اینڈ موسیٰ، دونوں اس جگہ پہ موجود تھے. وہ اس کو سیدھا راستہ دکھا سکتے تھے، اس کو بتا سکتے تھے. اور ابھی وہ بچہ ہے، بڑا بھی نہیں ہوا، اس نے غلطیاں کی بھی نہیں. اللہ کیسے سزا دے سکتا ہے ایک ایسے بچے کو جس نے ابھی گناہ کیا بھی نہیں؟ یہ تو مائنورٹی رپورٹس فکشنل مووی کی طرح کی گیم ہو گئی. مائنورٹی رپورٹس فکشنل مووی کے اندر وہ ایک خاص طریقہ اپناتے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ کون سا بندہ کون سا گناہ کرنے لگا، اور اس کو پہلے سے پکڑ لیتے ہیں بیسڈ آن کہ اس کے مائنڈ سیٹ میں کون سا گناہ ہے. لیکن وہ مائنورٹی رپورٹس کے اینڈ میں اس چیز کو ختم کر دیا گیا بیکاز پیپل کین چینج دیئر مائنڈ. لیکن اللہ جو ہے وہ کہتا ہے پیپل کین ناٹ چینج دیئر مائنڈ، کیونکہ ان کی ڈیوائن ڈکری کے اندر لکھ دیا گیا ہوا ہے. سو وہ کریں گی ہی یہ. اس کو اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث کے ساتھ ملاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث 6595، اللہ نے ایک فرشتے کو یوٹرس کا انچارج بنا دیا ہوا ہے. وہ یوٹرس کا انچارج ہے. مسلمان بہنوں سے بولتا ہوں، میں شمع مانگتا ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں، لیکن مسلمان بہنوں کو بولتا ہوں کہ تمہاری پینٹیز کے اندر ایک فرشتہ ہے اللہ کے مطابق، تمہارے نبی کے مطابق. پلیز مجھے اس چیز کا بلیم مت بتانا، لیکن یہ تمہارے نبی نے بتایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6595، اللہ نے تمہاری پینٹیز کے اندر ایک فرشتہ رکھ دیا. اور جب آپ کسی مرد کے ساتھ وہ فرماتی ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے او اللہ اس وقت منی ہے یہ. اب آپ دیکھیے کہ وہ فرشتہ کتنے اندر بیٹھا ہوا ہے، پینٹی کے اندر جو جگہ ہے اس جگہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے او اللہ اب منی آ گئی ہے. پھر وہ کہتا ہے او اللہ اب یہ بلڈ کا کلوٹ بن چکا ہے، یہ اب ایک بلڈ کا کلوٹ بن گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے او اللہ یہ پیس آف فلیش بن چکا ہے، یہ ایک بوٹی بن چکی ہے. پھر اگر اللہ چاہتا ہے کہ اس کمپلیشن کو کمپلیٹ کر دے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کو لڑکا بناؤں یا لڑکی، اس کو ایک برا کام کرنے والا بناؤں یا اس کو ایک اچھا کام کرنے والا بناؤں. امیجن کرو کہ اس حدیث کے مطابق ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات ڈیفائن کر دی ہے کہ ڈیوائن ڈکری سے اللہ میاں بتا دے تو نے جو قلم سے لکھ دیا تھا یہ والا بچہ اس میں سے ایول ڈوئر ہے یا نیک ڈوئر ہے، اچھا ڈوئر ہے، بلیسڈ ڈوئر ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2662C، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی چھوٹی امی فرماتی ہیں کہ جب ایک انصاریوں کا ایک بچہ مرا تو نبی پاک نے اس بچے کا نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی. نماز جنازہ کا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے، بیسک دعا ہوتی ہے کہ او اللہ اس کے جو گناہ ہیں ان کو بخش دے، اس کو جنت نصیب فرما. اس میں عائشہ نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بچہ ہے، ابھی اس عمر کو ہی نہیں پہنچا کہ کوئی گناہ کر سکتا، یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. حضرت محمد فرماتے ہیں او عائشہ شاید اللہ کے مطابق یہ فرق ہو، کیونکہ اللہ پیدا کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ جنت کے لیے ہیں جب وہ اپنے باپ کے لوائنز کے اندر ہوتے ہیں، باپ کی تھیلی کے اندر ہوتے ہیں، اور پیدا کرتا ہے جہنم کے لیے جب وہ اپنے باپ کے لوائنز کے اندر ہوتے ہیں، تھیلی کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی وہ منی کی فارم میں ہوتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2662، 2662.
قرآن اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے. اگر آپ نے حدیثوں کے اندر نہیں بھی جانا تو اگر آپ صرف قرآن پہ سٹک کریں تو ابھی جیسے ایک بھائی کو بتایا تھا کہ اللہ کلیم کرتا ہے کہ چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 93 کے اندر کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ قرآن چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 149 کے اندر کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی عجیب آرگیومنٹ ہے اللہ کے لیے, کیونکہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا, تو اللہ کیوں نہیں دی ہدایت, گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے قرآن کی چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 کے اندر کہ بے شک میں نے اپنا ایک قول الحق دیا ہے, ایک سچا وعدہ دیا ہے کہ میں جہنم کو بھروں گا جنوں اور انسانوں سے. اللہ کا قول الحق یہ نہیں ہے کہ میں جنت کو بھروں گا جنوں اور انسانوں سے. اللہ کا سچا وعدہ یہ ہے کہ وہ جہنم کو بھرے گا, نرک کو بھرے گا جنوں اور انسانوں سے. چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 اس بات کو واضح کرتا ہے, کلیئر کرتا ہے. چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119 کہ صرف ان لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو اللہ نے مرسی دی ہے, رحمت دی ہے, اور اللہ نے ان کو بنایا ہی اپنی مرسی اور اپنی رحمت کے لیے. کیونکہ جو اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کے رہنا. کیا وعدہ ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے اللہ یہاں پہ, I will surely fill hell with jinn and mankind together. میں لازمن بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اور اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے چیپٹر نمبر 2 کے آیت نمبر 7 کے اندر کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. کیوں لگا دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے بنایا ہی انہیں اس لیے, جیسا کہ میں نے پچھلی آیات میں بتایا. سو اگر آپ صرف قرآن اونلی بھی رہتے ہو تو آپ اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اگر ہجر کا واقعہ دیکھ لیتے ہو جو کہ ونس اگین صرف قرآن کے اندر ہے, قرآن کے اندر بھی موجود ہے حدیثوں کے علاوہ, وہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچے کو مارنے کی کوئی تک نہیں بنتی اگر ڈیوائن ڈکری پری ڈیسٹینیٹڈ نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کام کرنے ہیں. اگر اس نے کیا کام کرنے ہیں یہ ڈیوائن ڈکری کے اندر موجود نہیں ہے تو دیر از نو پرپز ٹو کلنگ دا کڈ. کیونکہ جب تک وہ بڑا ہو کے وہ عمل نہیں کرتا, ہو سکتا ہے وہ بدل جاتا. اس کے ماں باپ مسلمان ہیں, ہو سکتا ہے اس کو بدل دیتے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو بدل دیتے نہیں ہے, کیونکہ ڈیوائن ڈکری میں لکھ دیا گیا ہے, اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے, اور ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے. لہذا اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو قتل کرنا بہت ضروری تھا, ورنہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی خراب کر دیتا. ورنہ اگر وہ بڑے ہو کے بدل بھی سکتا تھا تو اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر پاسبلٹیز ملٹیپل موجود ہیں تو پھر قتل کرنا ایک جرم ہے, اور اگر ملٹیپل پاسبلٹیز موجود نہیں ہے اسی وجہ سے اس کا قتل کیا گیا, ورنہ اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا. سو ڈیفینیٹلی ملٹیپل پاسبلٹیز, اس کی اچھا ہونے کی کوئی پاسبلٹی موجود نہیں ہے کیونکہ ڈیوائن ڈکری کے اندر نہیں لکھا ہوا. ڈیوائن ڈکری اللہ کی صرف ایک پاسبلٹی کو لے کے چلتی ہے, ملٹیپل پاسبلٹیز کو لے کے ہی نہیں چلتی. ہر پاسبل پوائنٹ جہاں پہ ہیومن نے کچھ سوچ کے کچھ کام کرنا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے پہلے سے ڈیفائن کر دیا اس نے کون سے والے ایج پوائنٹ کو پکڑ کے اس کے اوپر چلنا ہے, اللہ نے پری ڈیفائن کر دیا. یہ ہے ڈیوائن ڈکری. اور اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو محمد کی سٹیٹمنٹ جو کہ قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے, کیونکہ محمد کہہ رہا ہے, صحیح البخاری کی 6594 بتاتی ہے کہ ہر بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر کلیکٹ کیا گیا اور اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور آخر میں بتاتی ہے a man may do the deeds of the people of the paradise, ایک بندہ جنت کے لوگوں کے کام کرتا رہے گا جب تک کہ ایک کیوبٹ یا ایک بالش فاصلہ نہیں رہ جاتا اس کا اور جنت کے درمیان. اور جب وہ اتنا چھوٹا سا فاصلہ رہ جائے گا اس وقت وہ جہنمی والا کام کر لے گا اور مر جائے گا اور جہنم میں اللہ اسے پھینک دے گا. And a man may do the deeds of the people of hell, ایک بندہ ساری عمر چوری چکاری زنا ریپ سب کچھ کرتا رہتا ہے,
اور جب اس کا اور اس کی موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا، اس وقت وہ جنتیوں والا کام کر دے گا اور رسول اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا. کیوں؟ حدیث ہی بیان کرتی ہے کہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جائے گی، جو لکھا تھا وہ غالب آئے گا. تو پچھلے پرانے سارے کے سارے گناہ ختم، ٹاٹا بائے بائے. مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے، 4 مہینے پہلے، ڈز ناٹ میٹر. ایک بالش، ایک ہاتھ کا فاصلہ، اس وقت اس کی تقدیر غالب آئے گی اور وہ نیک والا ایسا کام کر دے گا کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا اور اس کے تمام پچھلے گناہ بہت چھوٹے ہو جائیں گے، رائٹ سائڈ کا پلڑا ہیوی ہو جائے گا. اسلام از دی موسٹ کیسی، اس کو ہندی میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ موسٹ ایسی آئیڈیالوجی جس میں انسان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. اگر انسان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور وہ ایک سمپلی کٹ پتلی ہے، اگر وہ ایک کٹ پتلی ہے تو بھائی کٹ پتلی کو آپ جنت یا جہنم دے ہی نہیں سکتے، سزا اور جزا دے ہی نہیں سکتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور گاڑی کو جیل میں ڈال دیں؟ جیل میں گاڑی کو نہیں ڈالا جاتا، گاڑی چلانے والے کو ڈالا جاتا ہے. تو اگر اسلام میں انسان وہ گاڑی ہے اور اس کو چلا اللہ رہا ہے تو سزا اللہ کو ملنی چاہیے یا گاڑی کو؟ بھائی ایکسیڈنٹ تو گاڑی کا ہوا ہے، بندہ تو گاڑی سے ٹھک کے مرا تھا، بندے سے ٹھک کے تو نہیں مرا تھا، بندے نے تو نہیں مارا تھا. اگر کوئی بندہ کسی کو بندوق کی گولی سے مارتا ہے تو بندوق کو جیل میں نہیں ڈالتے، جس بندے نے بندوق چلائی ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. تو سزا کس کو ملنی چاہیے؟ جو بندوق چلا رہا ہے یا بندوق کو؟ تو انتہائی اللاجیکل آرگیومنٹ ہے کہ ہم انسانوں کو سزا ملے گی جبکہ انسانوں کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ تقدیر سے ڈفرنٹ ہو کے کوئی کام کر سکیں. جو قدر ہے، جو قدر لکھی جا چکی ہے، جس کا پین ڈرائی ہو چکا ہے، اس سے ڈفرنٹ ہو کے کوئی کام کر لیں. جب اختیار نہیں ہے تو انسانوں کو سزا و جزا کیوں دی جائے گی؟ سزا تو اس کو ملنی چاہیے جس نے چلائی ہے بندوق. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا اس بات پہ، سوری میں اس وقت دعویٰ چلا رہا ہوں ایک طرح کا، لیکن مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس بندے نے ڈاکٹر کو بولا کہ یار میرا جو سپرم ہے اس کو 20 سال ہو چکے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے. جتنے بھی ٹیسٹ آئے تھے وہ نیگیٹو میں آئے تھے کہ مائی سپرم ڈزنٹ ہیو دا پاور ٹو کریٹ اے کڈ، وہ فرٹائل نہیں ہے، میں انفرٹائل ہو چکا ہوں. لیکن میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے، یہ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر نے اس بندے سے پوچھا بھائی آپ امیجن کرو کہ آپ جنگل میں جا رہے ہو. اس نے کہا اچھا. ڈاکٹر نے کہا اور آپ کے ہاتھ میں ایک جھاڑو ہے، بروم. اس نے کہا اچھا. اور آگے سے آگے ہے شیر. اس نے کہا واللہ حبیبی. اور آپ نے بروم کو پکڑا، کندھے سے لگایا اور آپ نے کہا ٹھا، اور شیر کو گولی لگی اور شیر مر گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ بندے نے کہا ارے بھائی میرا تو بروم تھا، تو لازمن گولی کسی اور نے چلائی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ڈیفینیٹلی، سمجھ جاؤ کہ بچہ کہاں سے آیا، یہ سپرم کہاں سے ملا فرٹائل کرنے کے لیے تیری بیوی کو. تو بھائی یہی بات ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے، تو بھائی میرے کو سزا و جزا کیوں مل رہی ہے؟ وہ تو اس کو ملنی چاہیے جس نے یہ گیم ڈالی، جس نے گولی چلائی.
میں تو گولی چلا ہی نہیں رہا, میں تو گولی چلا ہی نہیں رہا بھائی, میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کٹ پتلی میں میرے اوپر جو دھاگے ہیں وہ تو اللہ نے باندھے ہوئے ہیں. تو یہ مسلمان مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں اسلام کے اندر سے اسلام دکھا رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کی ڈیوائن ڈکری ہے. اگر یہ ڈیوائن ڈکری کو مانتے ہیں, جو کہ انہیں ماننا پڑے گا, تو یہ تو ڈیوائن ڈکری ہے, انہیں تو مجھے سلوٹ کر کے ماننا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت دھنیہ واد آپ کے ایڈم صاحب. سو امید ہے اس چھوٹی سی سمری نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں کلیئر کر دی ہوں گی. بہت بہت دھنیہ واد.